اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوسرے پارے میں رکوع نمبر 10 کی آیت نمبر 213 سے 215 تک دیکھیں گے کہ ان آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب سب کے سب لوگ ایک ہی ملت پر تھے، ایک ہی دین پر تھے، کوئی دوسرا دین دنیا کے اندر موجود نہیں تھا، تو ایسے وقت میں فبعث اللہ، پس بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کس کو بھیجا؟ النبیین، نبیوں کو بھیجا، مبشرین، وہ نبی جو کہ خوشخبری سنانے والے تھے ڈرنے والے لوگوں کے لیے، ومنذرین، اور ڈرانے والے تھے ان لوگوں کو جو کہ ہدایت پر نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیغمبروں کو بھیجا، وانزل، اور اتارا، معہم، ان کے ساتھ، یعنی نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتاری، الکتابہ، کتاب کو، بالحق کی، ایسی کتاب جو کہ سچی تھی، لیحکما، تاکہ وہ فیصلہ کرے، بین الناسی، لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا فیہ، اس چیز میں جس میں یہ لوگ آپس میں جھگڑا کرتے تھے، وما اختلف فیہ، اور نہیں جھگڑا ڈالا اس کتاب میں، الا الذین، مگر انہی لوگوں نے، اوتوہ، جن کو دی گئی کتاب، من بعد، بعد اس کے، ما جاءتہم البینات، کہ ان کو پہنچ چکے تھے صاف حکم، یعنی کھلی ہوئی نشانیاں ان کو پہنچ چکی تھی، اس کے باوجود ان لوگوں نے کتاب میں کیا ہے، جھگڑا کیا، بغیم بینہم، صرف کس وجہ سے؟ آپس کی ضد کی وجہ سے۔ فہد اللہ، پھر اب ہدایت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، الذین آمنوا، ایمان والوں کی، لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، اس سچی بات کی جس میں وہ جھگڑا کر رہے تھے اپنے حکم سے، واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کیا ہے، بتلا دیتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جب سب کے سب لوگ ایک دین پر تھے، تو ایک دین اس سے کیا مراد ہے؟ تو بعض حضرات تو اس سے یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ہے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں آئے تو کافی زمانے تک سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے دین پر رہے تھے، اس وقت کیا ہے، کوئی بھی دوسرا دین دنیا میں نہیں تھا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد الست، یعنی سب کو پیدا کیا تھا، اور ازل میں اللہ تعالیٰ نے سب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو سب نے کہا تھا کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو اس وقت سب کے سب کیا ہے، توحید پر تھے۔ یا اور بھی اس سے بعض مفسرین حضرات دوسرے قول لیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے، جب طوفان نوح آیا تھا اور اس کے بعد صرف وہی لوگ بچے تھے جو کہ توحید پر تھے، تو وہ لوگ یہاں پر مراد ہیں۔ تو کوئی بھی یہاں پر مراد ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر مراد حضرت آدم علیہ السلام کی قوم ہے، کہ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام توحید لے کر آئے تھے، اور کافی سالوں تک کیا ہے، وہ ان کی نسل میں چلتی رہی۔ تو یہی کہا گیا کہ کان الناس امۃ واحدہ، تھے سب لوگ ایک ہی دین پر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں نبیوں کو بھیجا، اور ایسے نبیوں کو بھیجا جو کہ کیا ہے، مبشرینہ، خوشخبری دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کتاب کو نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب کو اتارا، سچی کتاب کو اتارا، اور پھر وہ کتاب ایسی تھی جو کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتی تھی ہر اس چیز میں جس میں کہ وہ جھگڑا کرتے تھے۔ اور جب وہ کتاب ان لوگوں کو، ان کی قوم کو عطا ہوتی تھی تو سب سے پہلے ان کے عالموں کے پاس جاتی تھی، تو اس کتاب کے اندر اس قوم کے عالم ہی کیا ہے، جھگڑا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ بینات، ان کو کھلی ہوئی نشانیاں کیا ہیں، پہنچ چکی ہوتی تھی، بغیم بینہم، اور یہ سب کے سب وہ کیوں کرتے تھے؟ صرف آپس میں ضد کی وجہ سے، دنیا اور اس کی محبت کی وجہ سے کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فہد اللہ الذین، اور لیکن ان کی قوم میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانے کی بدولت اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دیتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اور آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت،
کیا تم کو یہ خیال ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یاتکم، حالانکہ تم پر نہیں گزرے ہیں وہ حالات، مثل الذین، کیسے؟ ان لوگوں کی طرح حالات، خلو من قبلکم، جو کہ تم سے پہلے گزر چکے ہیں، مستہم الباساء، کہ پہنچی ان لوگوں کو تکلیف، کہ پہنچی ان لوگوں کو سختی، والضراء، اور تکلیف، وزلزلوا، اور جھنجھوڑے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ کہنے لگا رسول، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے تھے، معہو، ان کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے وہ کہنے لگے، متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الا، سنو، آگاہ ہو جاؤ، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد کیا ہے؟ قریب ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں بیان کیا گیا تھا کہ ہمیشہ کافرین جو تھے وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا مذاق بناتے تھے، تو اس بات سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو تسلی دلاتے تھے کہ تم کو کفار کی جو ایذائیں پہنچتی ہیں تمہیں ان پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صرف تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا چلا آیا ہے کہ کفار جو تھے وہ اپنے پیغمبروں کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان سب کو کیا ہے؟ تکلیف دیتے تھے۔ ابھی تو تم لوگوں نے ان کے جیسی تکلیف بھی نہیں اٹھائی ہے، جب تم دنیا میں تکلیف اٹھاؤ گے تو جبھی تمہیں مکمل کیا ہے؟ آخرت کی راحت ملے گی اور تم لوگ کیا ہے؟ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ کیا تم اس بات کا خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے بغیر وہ تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائے جو کہ تم سے پہلے لوگوں کو کیا ہیں؟ تکلیفیں پہنچی ہیں، اور اتنی تکلیفیں ان لوگوں کو پہنچتی تھی کہ ان کے ساتھ جو رسول اور ایمان والے ہوتے تھے تو وہ اللہ کو پکار کر کہتے تھے، اے اللہ، ان لوگوں نے ہمیں بہت تکلیف پہنچائی ہے، تیری مدد کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا تھا کہ ان نصر اللہ قریب، کہ بے شک تم گھبراؤ مت، اللہ کی مدد کیا ہے؟ وہ جلد ہی تمہارے پاس آ جائے گی۔ اور آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یسألونک ماذا ینفقون، وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ کون پوچھتے ہیں؟ صحابہ اکرام پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک ماذا ینفقون، کہ وہ تجھ سے پوچھتے ہیں ماذا ینفقون، کہ کیا خرچ کریں۔ قل، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، ما انفقتم، کہ جو کچھ تم خرچ کرو، من خیرن، مال میں سے، فللوالدینی، ماں باپ کے لیے، والاقربینا، اور قرابت داروں کے لیے، والیتاما، اور یتیموں کے لیے، والمساکینی، اور محتاجوں کے لیے، وابن السبیلی، اور مسافروں کے لیے ہیں۔ وما تفعلوا، اور اس کے علاوہ تم جو بھی کرو گے، من خیرن، بھلائی میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحابہ کرام نے سوال کیا تھا، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہتر نہیں دیکھی گئی، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم سوالات کیے۔ کل 13 مسائل ہیں جن کا ذکر کیا ہے؟ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ 13 مسئلے جن کے بارے میں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ سوال کیا تھا، جن میں سے 7 تو اسی جگہ یعنی سورہ بقرہ میں بیان کیے گئے ہیں اور باقی الگ الگ صورتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر صحابہ کرام نے یہ سوال کیا کہ کیا خرچ کریں۔ اس آیت کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے، جب قرآن میں مسلمانوں کو اس کا حکم دیا گیا کہ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، تو چند صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو ہمیں حکم ملا ہے اس کی وضاحت چاہتے ہیں کہ کیا مال اور کون سی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ آیت نازل فرما دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو آپ بتا دیں کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے مال میں سے، فلیل والدینی، تو اپنے ماں باپ کے لیے ہیں، والاقربینا، رشتہ داروں کے لیے ہیں، والیتاما، اور یتیموں کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے ہیں، وابن السبیل، اور کیا ہے؟ مسافروں کے لیے ہیں۔ کہاں پر خرچ کریں؟ تو یہ اس چیز کا مسکن بتا دیا کہ مال جو ہے تم اپنا رشتہ داروں میں اور یتیموں میں، مسکینوں میں اور مسافروں پر کیا ہے؟ خرچ کر سکتے ہو۔ اور اس کے بعد یہ تھا کہ کیا خرچ کریں،
تو ان لوگوں کا یہ سوال تھا، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دے دیا کہ وما تفعلوا من خیرن، کہ جو کچھ تم خرچ کرو تو وہ تمہاری وسعت کے اوپر ہے، کہ جتنی تمہاری وسعت ہے اس کے مطابق جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیرن بھلائی میں سے یعنی اپنے مال سے، فإن اللہ بھی علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، خوب معلوم ہے۔ تو یہاں پر یہ خرچے سے مراد جو ہے کوئی زکوٰۃ کا خرچ وغیرہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ خرچہ مراد ہے جس سے کیا ہے تم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہو۔ تو وہ خرچہ تم اپنے والدین پر، ماں باپ پر، گھر والوں پر، مسکینوں پر اور اسی طرح مسافروں پر ہر جگہ خرچہ کر کے اپنا کیا ہے اللہ کی رضا کو تم لوگ حاصل کر سکتے ہو۔ اور کتنا خرچہ کرو تو اس کو اللہ نے بتا دیا وما تفعلوا، یعنی جتنا تم خرچہ کر سکتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق کرو، اور جتنا تم کرو گے فإن اللہ بھی علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اس کو بہت اچھے سے جانتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان آیات کا ترجمہ اور ان کی مختصر سی تفسیر اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی ایک آیت اور رکوع نمبر 11 لے کر حاضر ہوں گی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔